الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا بني لا تشرك بالله عزیزان گرامی ضلع سرگودا اور گرد و نواح کے غیور موحدین بھائیوں، علامہ کلیم اللہ ملتانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
کے ساتھ ان کے والد محترم کی وجہ سے بہت پہلے سے دل میں ایک گناہ محبت تھی. پچھلی ایام میں جب انہوں نے فون کر کے اپنے توحیدی جیالوں سے ملنے کے لیے ہمیں بلایا تو ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کی دعوت قبول کی. کہ علامہ صاحب کی اولاد سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور ان کے توحیدی جیالوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی. عزیزان گرامی، میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا. خطبہ اور مقررین کی پنجاب میں کوئی کمی نہیں، اور مقصد خطابت کے جوہر دکھانے بھی نہیں. مقصد ہمارا ہے رب العالمین کی توحید کو رب العالمین کے بندوں تک پہنچانا اور اصل توحید کو سمجھانا. مسلمان بھائیو، اسلام ایک عظیم دین کا نام ہے. اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سیدنا آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جناب محمد مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہو کر دین اسلام اور احکام کا سلسلہ برابر جاری رہا. اگر کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو لاکھوں سے اوپر کتابیں لکھی گئی. اگر مسائل پر نظر ڈالی جائے تو کروڑوں سے زیادہ مسائل ہیں. مگر اسلام اور دین کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی جس چیز کی حیثیت ہے وہ ہے توحید کی. کس چیز کی ہے؟ توحید کا مسلمانوں نے نام تو سنا ہے. توحید کی مٹھائی سے ہمارے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کے پیٹ کا ذریعہ بھی توحید ہے. بہت سارے مسلمانوں کی دکانداری بھی توحید اور اسلام ہے. مگر حقیقت یہی ہے کہ اب تک لوگوں نے توحید صرف اس کا نام رکھا ہے کہ کوئی اپنے ساتھ لکھ کے جماعت اشاعت التوحید والسنہ. لوگوں نے توحید اس چیز کا نام رکھا کہ سٹیج پر بیٹھ کر مولوی صاحب چیخے کہ وحدہ 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 وحدہ. لوگ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں اور جی مولوی صاحب توحید بیان کرتے ہیں. یاد رکھنا اگر وحدہ توحید کا نام ہوتا، مسلمانوں میں مختصر بات کرنے چلا ہوں. میں کوئی بڑا خطیب نہیں، میں کوئی بڑا مولوی نہیں، اور میں کوئی سب کا استاد بھی نہیں. میں اختصاراً عرض کرتا ہوں اگر صرف وحدہ لا شریک لہ توحید ہوتا، اگر لا الہ الا اللہ
کہنا توحید ہوتا تو خدا کی قسم ابو جہل اتنا بڑا بے وقوف نہیں تھا، اتنا بڑا کمینہ اور کم عقل نہیں تھا کہ وہ صرف اس کلمے کو پڑھ کر اپنے مزے نہ لوٹتا، مگر اس کو پتا تھا جو آج کے مسلمان کو نہیں وہ معلوم تھا، پر ہمیں معلوم، ذرا زور سے بولو، اس کو معلوم تھا پر ہمیں معلوم نہیں۔ وہ جانتا تھا پر ہم نہیں جانتے، وہ منافق نہیں تھا، ہم اسلام کا جامہ پہن کر بڑے منافق ہو گئے ہیں۔ رب العالمین اعلان کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں میرا درد دل سنو، میں فریاد کرنے آیا ہوں، بیان کرنے نہیں، میں رونے کے لیے آیا ہوں، خطاب کرنے کے لیے نہیں۔ چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے، چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان کر دوں۔ میرے قرآن کریم کے ساتھ دغا ہو گیا، میرے کلام اللہ کے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ میرے رب العالمین نے جو الفاظ نازل کیے ہیں وہ اتنے پکے الفاظ ہیں، وہ اتنے سادہ اور صاف الفاظ ہیں۔ ارد گرد مولوی بیٹھے ہیں جو مدارس میں پڑھ کر آئے ہیں، اور آپ لوگوں کے ہاں آج کل کے زمانے میں تو آدمی بہت کم علم سیکھ کر بھی بڑا بن جاتا ہے۔ سارے علماء کو معلوم ہے کہ میرے رب نے اپنے ازلی کلام کے اندر، اے ساہیوال کے مسلمانوں، اے سرگودا کے غیوراوان، ذرا میرا فریاد بھی سن لو، قرآن کریم کی فریاد بھی سن لو۔ اگر بات پسند آ جائے تو لے لو، اگر پسند نہ آ جائے تو مجھے دے دینا، میں اپنی بات اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے رب العالمین نے جب کفار کو مخاطب کر کے ان کو نصیحت شروع کی کہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے، قرآن کے اندر کیوں تضادات نکال رہے ہیں، ان کو من گڑت کیوں کہتے ہیں، ان کو مخترع کیوں کہتے ہیں، ان کو مختلف کیوں کہتے ہیں، تو میرے رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن۔ علماء سے یتدبرون غائب کا صیغہ ہے، کن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ علماء سے پوچھو، میرے جانے کے بعد پوچھو، مفسرین پڑھو، میرے جانے کے بعد پڑھو۔ صحابہ سے کہا افلا یتدبرون القرآن، انبیاء سے کہا افلا یتدبرون القرآن، کسی خاص مخلوق سے کہا نہیں، قرآن کے الفاظ عام ہیں مگر یہاں بات کفار کی ہو رہی ہے۔ میرا رب کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ جو لوگ نبی کو برا بلا کہتے ہیں، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو توحید سے برگشتہ ہو رہے ہیں، ان سے کہیے یہ قرآن کریم کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن کا تدبر ان بڑے بڑے تفاسیر کا محتاج ہے، اگر قرآن میں تدبر 8 درجے علوم حاصل کرنے کے محتاج ہیں، اگر تدبر قرآن
بہت بڑے بڑے صیغوں اور ترکیبوں کا محتاج ہے تو کفار کو کیوں دعوت دی؟ کیا کفار اتنے بڑے ماہر تھے؟ جواب دو۔ گومل یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے؟ جواب دو۔ لندن گئے تھے؟ اصحاب صفہ کا مدرسہ جو ہم اس سے بھی ایک بہت بڑا جامعہ بنا رہے ہیں، کیا کفار نے اس میں پڑھا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اتنا آسان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو عربی صرف آئے، صرف ترجمہ تک سیکھے تو وہ قرآن میں تدبر کر سکتا، ورنہ کفار کو تدبر کی دعوت دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بات یاد رہے گی یا بھول جاؤ گے؟ سب نے ہاتھ اونچا نہیں کیا۔ بات یاد رہنی چاہیے، چہرے نہیں، بات یاد رہنی چاہیے، نام نہیں۔ ہم نے اپنے عوام کو اتنا غلام اور اتنا گمراہ بنا دیا کہ جب ہم انہیں دین سکھانے پہ آ جاتے ہیں تو ایک بت ان سے ہم چھڑا دیتے ہیں، دوسرا بت ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھائی وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لات کچھ نہیں، منات کچھ نہیں، عزا کچھ نہیں، حبل کچھ نہیں۔ پر میں تو آپ لوگوں کا دیکھو، اصل میں تو آپ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں نا۔ ارے کس انداز میں ہم آتے ہیں، یہ مجھ سے جو لوگوں کی نہیں بنتی۔ میں بہت ملک کا محب پاکستانی ہوں، ساری زندگی عوامی قوت جتنے منیر شاکر کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، کسی مولوی کے پاس عوامی اتنی قوت نہیں ہوتی، مگر واحد مسلمان اور پاکستانی ہے کہ میں نے کبھی بھی پاکستان کے قانون اور آئین کو چیلنج نہیں کیا، مگر پھر بھی ہمیں نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ ہمارا گناہ کیا ہے؟ یہی میرا گناہ ہے جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ممکن ہے آج نظر آ رہا ہوں، کل نظر نہ آؤں، ممکن ہے آج بلایا گیا ہوں، کل نہ بلایا جاؤں، اس لیے کہ میں وہ بیان کرتا نہیں جس میں سٹیج والوں کو خوش کروں اور میں نیچے والوں کو خوش کروں۔ ناراض نہیں ہونا، میں اس ایک کو راضی کرنے کے پاداش میں سب کو ٹکراتا ہوں۔ تو مسلمان بھائیو، جس قرآن کو رب العالمین نے کفار کو دعوت دی کہ ذرا اس پر غور کرو، میں سمجھ آ جاؤں گا، ذرا اس قرآن پر سوچو تو تمہیں نبی سمجھ آ جائے گا، ذرا قرآن میں تدبر کرو تمہیں توحید سمجھ آ جائے گی، رسالت سمجھ آ جائے گی، قیامت سمجھ آ جائے گی، اتفاق و اتحاد سمجھ آ جائے گا۔ ارے مسلمانوں، تم نے ابھی تک قرآن کو حاکم نہیں بنایا، تم نے قرآن کریم کو میزان نہیں بنایا، اور چلے ہو لوگوں کو توحید اور اتحاد کی دعوت دینے۔ جب تک ساری دنیا نے ساری کتابوں کو قرآن کریم کے نیچے نہیں کیا، کبھی اتحاد نہیں آئے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ بہرحال میں بات بتانے چلا تھا، رب العالمین نے کفار اور مشرکین کو دعوت دی کہ ذرا قرآن میں غور کرو، اس پر پھر تم غور کرو کہ کفار کو کیسے کہا کہ اس پر غور کرو۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کفار میں ایرانی تھے یا نہیں تھے؟ جواب دو، کفار میں ایرانی تھے یا نہیں تھے؟ انگریز عیسائی تھے یا نہیں تھے؟ روسی تھے یا نہیں تھے؟ ہندو تھے یا نہیں تھے؟ ساری زبانوں والے تھے
یا مولوی مجھے بتائے کہ یہاں خطاب صرف عربوں سے ہے، یا یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن نے ساری دنیا کے انسانیت کو دعوت دی کہ قرآن میں غور کرو، تو میرے رب کا امر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض اور آسان بھی۔ اب ایک آگے فریاد کرنے والا، مسلمان ہمیشہ ناکامیوں سے دوچار کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں انگریز نے سکھایا کہ پازیٹیو رائے رکھو۔ پازیٹیو کو جانتے ہو نا؟ میں تو زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ پازیٹیو میں نے سنا ہے کہ پازیٹیو کہتے ہیں مثبت بات، کوئی منفی باتیں نہیں کہا کرو، نہیں کہا کرو، ہاں کہا کرو۔ اگر تمہیں کوئی کچھ بھی کہے ہاں کہا کرو، مگر کیا کریں، ہمارا کلمہ ہی نہیں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، میرا کلمہ نہیں سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے 14 سال اور 12 سال والی لڑکیوں سے پوچھا، اے لڑکی تمہاری اوپر سرخ جوڑا جو پڑا ہوا ہے، رات کو تمہارا نکاح پڑھنے مولوی صاحب آئے گا، تمہارا نکاح کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟ وہ مجھے کہتی ہے کہ میرا نکاح سب سے پہلے اس سے شروع ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میرا کوئی شوہر اور خاوند نہیں، میرا صرف اور صرف یہ ایک خاوند ہے۔ جب تک ساری دنیا کے نوجوانوں سے نفی نہیں کرو گی، جب ساری دنیا کے خوبصورت جوانوں کو نہیں ٹکراؤ گی، تو کوئی مسلمان تمہیں پوری کوڑی پہ بھی لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے جو کہے گا کہ ہاں جی یہ تمہارا شوہر ہے، ہاں جی یہ بھی شوہر ہے، ہاں جی یہ بھی شوہر ہے، ہاں جی یہ بھی شوہر ہے۔ اچھا ابھی آپ سے ہم نکاح کرتے ہو، تیار ہو؟ جو ایسی شادی کے لیے تیار ہو ہاتھ اونچا کر۔ جب تک ساری دنیا سے نفی نہیں کرے گی اس وقت تک یہ کسی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اس بات کو ٹکرا دیا انگریز کے تعلیمات میں کہ انہوں نے پازیٹیو نظریہ بنانے کے لیے لا الہ جیسے بات کو بھلا دیا۔ کسی کی برائی نہیں، بس پازیٹیو، وہ آدمی عالم بہت اچھا ہے، یہ فلان بہت اچھا ہے، یہ فلان شیخ بہت اچھا ہے، نہیں بس کسی کی برائی بیان کرنی نہیں چاہیے۔ قرآن نے برائی بیان نہیں کی؟ جواب دو۔ قرآن نے تو بہت ساری برائیاں بیان کی، ہر جگہ برائی بیان کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا کہ تعریف جہاں بھی ہوگی کس کی ہوگی؟ تو جب تعریف ساری اس کی ہو گئی تو مذمت تو سارے ہمارے اندر بانٹ دی گئی۔ فلان کچھ نہیں کر سکتا، فلان کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ہم جس مولوی اور عالم اور محدث کا نام آتا ہے تو ہم ان کے گن گاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہوا فریاد یہی ہے کہ ہمارے قرآن کے وہ آیات جو رب العالمین نے ازل سے لے کر ابد تک قانون بنا کے بھیج دیے کہ آخری انسان تک یہ قرآن تمہارا قانون ہے، دوسرا نبی نہیں آئے گا اور اس پر کوئی قانون نہیں نازل ہوگا۔ اور اس ایک پیغمبر کو اتنا متنبہ فرمایا، اتنا سمجھایا، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر سارے انبیاء کا فریضہ تبلیغ ہے، مگر تم نے تبلیغ کرنا ہے قرآن کریم کی۔
لوگوں کو جب پہنچاؤ گے تو قرآن پہنچاؤ گے۔ میرے رب العالمین نے قرآن کو اتنا اونچا مقام دیا، شروع پاروں کے اندر جب تورات اور انجیل اور زبور کا ذکر آیا تو رب العالمین نے قرآن کا بھی تذکرہ فرما کر قرآن کریم کی صفت بیان فرمائی، مہیمنن علیہ۔ اے مسلمانوں، جو ہیرا تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے قرآن کے نام سے، یہ ساری آسمانی کتابوں پر نگہبان ہے۔ جو قرآن آسمانی کتابوں کے لیے میزان ہے، جو قرآن آسمانی کتابوں کے لیے مہیمن اور چوکیدار ہے، اے مسلمانوں مجھے فتویٰ دو، وہ قرآن زمینی کتابوں پر نگہبان اور چوکیدار رہے گا کہ نہیں؟ مگر امت نے قاعدہ بنایا، السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ۔ ارے جی بہت بڑے علماء گزرے ہیں بھائی، قرآن سے بڑا کوئی جواب دو، قرآن سے بڑا؟ علماء یہ بات کبھی نہیں مانیں گے، ناراض نہ ہو جائیں، ہمیں ان کو راضی کرنا ہے، کل کو نہیں بلانا، کوئی بات نہیں، اب غلطی ہو گئی ہے۔ یاد رکھنا قرآن بہت اونچی کتاب ہے، مولوی کیوں نہیں مانتا؟ ہے ماننے والے، یہ نہیں کہ بے حیاوی نہیں۔ یاد رکھنا جس آدمی کے دل کا آپریشن ہوتا ہے، میں نے خود کیا ہے، یہاں سے یہاں تک آدمی کو چیر دیتے ہیں، یہ آدمی جب چیرا جاتا ہے تو یہ چیختا ہے، جواب دو، اس کو پتا چلتا ہے۔ اس نے کبھی بعد میں کہا ہے کہ جب میری اوپر چھری رکھ دی تو میرے تو حواس باختہ ہو گئے، میں نے چیخنا شروع کیا، سنا ہے کسی نے؟ یہ کیوں اس کو پتا نہیں چلتا؟ اس کو نشہ پلایا جاتا ہے، اور جب نشہ دیا جاتا ہے تو اس کو درد کا پتا، اتنے بڑے چھری کا پتا نہیں چلتا۔ مولوی صاحب کو 8 سال تک نشہ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑے علماء ہیں، یہ بہت بڑے محققین ہیں، یہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، علامہ شامی صاحب بہت بڑے آدمی، امام بخاری صاحب تو حافظ الدنیا ہے۔ اب اس کو 8 سال تک اتنا نشہ پلایا جاتا ہے، جب 8 سال کے بعد اس کو کوئی روایت پڑھاتا ہے اور وہ قرآن کے صریح خلاف ہوتا ہے، نبی پر زبردست وار ہوتا ہے، کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ متصرف کون ہے؟ ارے بتاؤ، تصرف کرنے والا بلا اسباب کے کون ہے؟ جو رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو متصرف سمجھتا ہے، اے سرگودا والو تم اسے کیا کہتے ہو، مسلمان یا کافر؟ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے، سننے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں تو بہت چھوٹا مولوی ہوں، شاید میں نے غلط سنا ہو، والعیاذ باللہ، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بیابانوں کے اندر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا جب میرے پروردگار کی مرضی۔ لیکن کبھی کبھی ایک کام اللہ کی مرضی کی بغیر بھی ہو جاتے ہیں، دنیا ہے، کبھی کبھی جادو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، کبھی قرآن کہتا ہے جو تمہیں مسحور کہے گا میں اسے ظالم کہوں گا۔ ساری دنیا کے اندر کتاب اللہ کا مقام ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے، مہیمن علیہ ہوتا ہے، قرآن کبھی میزان ہو جاتا ہے،
قرآن کبھی تورات کا ناسخ، قرآن کبھی انجیل کا ناسخ، قرآن کبھی زبور کا ناسخ، قرآن کریم کبھی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشعل راہ، وہ اپنی نبوت رسالت کو چھوڑ کر قرآن کا غلام بن کے آئے گا، مگر اتنا بڑا قرآن جو عیسیٰ کو بھی اپنا امتی بنا سکتا ہے، تورات کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، انجیل کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، بخاری کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ مولوی کیوں؟ اس کو تو نشہ پلایا گیا۔ نہیں، اگر قرآن پر، اگر تم نے کبھی قرآن کے تحفظ کے لیے بخاری کے کسی راوی پر کلام کیا تو فوراً قرآن اور سنت والے جھوم کر قرآن کے اوپر بدھڑ کے اعتراض شروع کریں گے۔ یہ ہمارا عالمیہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا، وہ فریاد میں بھول گیا۔ فریاد یہ ہے کہ وہ قرآن جو رب العالمین نے ہمارے لیے قانون بنا کر اتارا ہے، اور رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قیامت تک قرآن کریم کو منسوخ کرنے والی کوئی اور کتاب قدیانی آئے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ مگر ایک بات ہے، کافر بن کے آئے گا پاش پاش ہو جائے گا، مسلمان بن کے آئے گا تو پاش نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے۔ عوام مسلمانوں، یہ باتیں تمہیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا را میرے رب کی کتاب بڑی یتیم ہے، خدا کی قسم بڑی یتیم ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم سب ماننے والے ہیں۔ او واللہ، اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، مجھ اور آپ سے زیادہ قرآن کا دشمن اور کوئی۔ ساری زندگی محنت کی گئی ہے کہ ہم قرآن کو پسے پشت ڈالیں، قواعد بنائے گئے ہیں، روایات گھڑ لیے گئے ہیں، صحیح سنت کو پسے پشت ڈالا گیا ہے۔ اس لیے جو صحیح سنت کو نہیں مانتا ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن جو تمام ذخیرہ احادیث کو رسول اللہ پر تھوپ دیتے ہیں ہم اس کو بھی گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا، وہ قانون جو میرے رب العالمین نے نازل فرمایا تھا، ہر آیت کے لیے ایک قصہ اور کہانی بنا دی گئی کہ جیسے وہ آیت آئے فوراً انسان کے سامنے وہ کہانی آ جائے۔ اے پنجاب کے رہنے والوں، سرائی کی بولنے والوں، ذرا مجھے بتاؤ، جب تم ماں کا نام لیتے ہو، ایمان سے کہو تمہیں ماں کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ جب باپ کا نام لیتے ہو تو باپ کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ سب جواب دو۔ جب معشوق کا نام دل کے کونے میں ابھر آتا ہے تو معشوق کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن کریم کے ہر آیت کے لیے ایک کہانی گھڑی گئی، ایک کہانی گھڑی گئی۔ جیسے وہ آیت سنائی دیتی ہے فوراً وہ کہانی نظر آ جاتی ہے، تاکہ آیت اسی کہانی کی نظر ہو جائے اور قانون بن کے نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کہتا ہے بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں مگر وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ مگر یہ آیت جیسی بھی زبان سے نکلتی ہے فوراً نقشہ سامنے آتا ہے کہ منافقین کے بارے میں ہے۔ مورے بارے میں منافقین مورے میں تو مجھے ایک آیت بتاؤ جو ہمارے بارے میں، کچھ صحابہ کے بارے میں، کچھ یہود کے بارے میں، کچھ عیسائیوں کے بارے میں، کچھ مشرکین مکہ کے بارے میں، اور کچھ تو صحابہ کی بھی ہے۔ پھر ہمارے بارے میں تو ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کو روس بھیج دیتے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے آیا۔ ان باتوں پر غور کرو، یہ خطاب نہیں ہے، زندگی رہی تقریر کبھی پھر کریں گے۔ یہ صرف فریاد تھا کہ قیامت کے دن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جب میں گریبان سے پکڑوں گا تو سرگودا کے لوگ بھی پکڑ سکیں۔
میں ان کو بھی پکڑ سکوں کہ تمہیں بھی میں نے یہ رونا رویا تھا۔ عزیزان گرامی میں بات کر رہا تھا، اگر لا الہ الا اللہ کہنا توحید ہوتا، اگر وحدہ لا شریک لہ توحید اور اسلام ہوتا، تو یاد رکھنا ابو جہل سب سے بڑا موحد ہوتا، یاد رکھنا ابو طالب سب سے بڑا موحد ہوتا، ابو لہب سب سے بڑا موحد ہوتا۔ وہ تو اس خاندان کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، مگر ان کو پتا تھا کہ وحدہ لا شریک لہ سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے مسلمانوں سمجھ لو، فَعْلَمْ پڑھ لو نہیں فرمایا، سمجھ لو۔ امام آلوسی نے لکھا ہے جو کلمہ توحید پڑھتا ہے معنی کو نہیں سمجھتا لا یکون مسلمان، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ وہ مفتی صاحب لوگوں کو کافر بناتے ہیں، نہیں جی، کافر اور مسلمان وہ بناتا ہے، ہم دکھاتے ہیں کہ ایسا لکھا ہے۔ دنیا میں مجھے ایسا بندہ دکھاؤ جو صبح اٹھتا ہے، چائے گھر میں نہیں پیتا، اخبار پڑھنے کے لیے ہوٹل بھاگتا ہے تاکہ اخبار پڑھ لوں، اور وہ اخبار پڑھتا ہے مگر معنی نہیں سمجھتا۔ کوئی ہے اتنا بھی وقوف ہے؟ ایک مسلمان ہے جس کو یہ قصہ سنایا گیا ہے کہ بھئی اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس ایسی پڑھتے جاؤ ثواب آتا جائے گا۔ ایل ایل بی کے قوانین کی کتابیں پڑھنے سے آدمی ایل ایل بی کا طالب علم وکیل بن جاتا ہے جب تک وہ سمجھ نہ لے؟ جواب دو۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بغیر کوئی ڈرائیور بنتا ہے؟ جہاز چلانا سیکھنے کے بغیر کوئی پائلٹ بنتا ہے؟ مگر جو کچھ نہیں جانتا وہ مسلمان بنتا ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ کرامت ہے یار۔ نماز مجھے نہیں آتی، جنازہ پڑھا جن میں مولوی نہیں، نکاح پڑھا جن میں مولوی نہیں، آمنت باللہ کا کیا معنی ہے جن میں مولوی نہیں، اللہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے جی مجھے پتا نہیں، ایمان کس چیز سے ٹوٹتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، اور جی بہت بڑا مسلمان، ظلم نہیں ہے؟ ڈرائیونگ تک نہیں سیکھتا تو تم اسے ڈرائیور تک نہیں مان سکتے ہو، مگر جب کچھ نہیں آتا تو اس کو بڑا مسلمان بناتے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام چھوڑو، سیکھنا شروع کرو۔ کیا کرو؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد سیکھنا شروع کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ۔ صرف جلسے میں آ کر کے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، کچھ نہیں ہوگا۔ مہینے میں ایک جلسہ ہوتا ہے، یہاں مولوی آ کر کے اپنے جوہر دکھاتا ہے، مجھے وہ علم بتاؤ جو صرف تقریروں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پائلٹ بنتا ہے، ایل ایل بی کا وکیل بنتا ہے، سائنسدان بنتا ہے، کچھ بھی دنیا میں نہیں بنتا۔ یہ صرف نصیحتیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں چیخوں اور پکاروں کہ بھئی اچھا ٹماٹر آیا ہوا ہے، فلان اڈے کے اندر زبردست بھنڈی ہے، اچھی سبزی ہے۔ اب تم یہاں اٹھو اور پورا دن تسبیح سے پڑھو اچھی بھنڈی آئی ہے، اچھی بھنڈی آئی ہے، اچھی بھنڈی آئی ہے، اچھی بھنڈی، کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ جا کر کی بھنڈی لینی پڑتی ہے تب فائدہ ہوگا۔ مولوی لوگ تقریروں میں تمہیں صرف یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جیسے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں تم گھر چلے جاؤ تو قرآن اٹھاؤ اور سیکھنا شروع کرو۔ علماء سوری زندگی ہمارے اشاعت التوحید و سنہ والے گلہ کروں گا، اور تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، اور ہم جیسے لوگ کہیں گے کیا؟ آج کل تو بھئی موحدین کہتے ہیں یہ موحد پیر ہے، کیا ہے؟ پیر ہے اور موحد ہے، پیر اور موحد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیری مریدی تو ہے ہی ایک ایسی چیز کہ اللہ بچائے، کیا بچائے؟ اللہ بچائے، انسان بچا ہی نہیں سکتا۔ آج کل ہمارے موحدین ساتھی پوری زندگی توحید کا رٹ لگاتے ہیں، ہم جب توحید کا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو نیچے یہ چمچے جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے آج کل کے مسلمان چمچے، تم لوگ چمچے۔ مولوی تقریر کرتا ہے، تم کیا واہ واہ واہ، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی۔
ارے آرام سے بیٹھ جائے. پالش کس کی لگاؤ؟ اس کی لگاؤ. بس اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو سیکھو یار. کتنے پھول یہاں برسے ہیں. یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, شاید کریم اللہ ملتانی صاحب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہم دلہنوں پہ پہلے برسایا کرتے تھے. تمہیں میں دلہن نظر آتی ہوں؟ کون ہے جو تمہیں لڑکی نظر آتی ہے؟ اگر تمہیں شک ہو ڈاکٹر کے پاس ہمیں لے جاؤ. اللہ کے بندو ہم مرد ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ ناراض نہیں ہونا. صافگوئی میری بیماری ہے, پتہ نہیں اچھی ہے. اب بریلوی مت بنو. ساری دنیا میں ہماری نظریں آج کل تمہاری اوپر ٹکی ہوئی ہیں. ایمان سے کہتے ہیں جس طرح ہم ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں, خدا کی قسم اگر تم سدھر نہیں گئے یا تم لوگوں نے بعض چیزیں چھوڑی نہیں, تمہاری بھی غیبت کریں گے. اور تو ہماری کوئی طاقت نہیں. یہ مت کرو, سادہ رہو. توحید میں کہہ رہا تھا, توحید بیان کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ عمل کی چیز ہے. ایک آدمی پورا دن چیختا رہتا ہے کہ والدین میرے سر کے تاج ہیں, والدین کو تیل لگانا میری اوپر فرض ہے, ان کے بال دھونا فرض ہے, ان کے کپڑے بدلوانا فرض ہے, ان کو نماز پڑھوانا میرا فرض ہے, ان کو مسجد تک لے جانا میرا فرض ہے. مگر جب گھر جاتا ہوں تو والدین کو گالی دیتا ہوں. وہ جب پکارتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ جب مجھے بال صاف کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو میں ان کو گالی بکتا ہوں. تو کون سا جاہل مجھے کہے گا کہ یہ والدین کا خدمت گزار ہے؟ کوئی کہے گا؟ یہی بات توحید کی ہے. اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ہم صرف اس کو راضی کریں گے. ہم اس کے سامنے ساری دنیا کو نہیں مانتے. ہم ایک اللہ کو راضی کریں گے. جب ایک طرف ساری دنیا ہوگی اور ایک طرف میرے اللہ ہوگا, میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا, ساری دنیا کو ٹکراؤں گا. تم کہتے ہو واہ واہ واہ. خدا کے لیے اس آدمی جس نے یہ پوری زندگی یہی چیخ لگائی ہے, ایک دن بتاؤ اس نے جس میدان میں کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ساری دنیا کو ناراض کیا ہو, ایک اللہ کو خریدا ہو؟ دکھا سکتے ہو؟ نہیں سمجھے میری بات. جو لوگ صبح سے شام تک توحید کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, اگر ایک طرف ساری دنیا ہو اور دوسرے طرف اللہ ہو تو ہم ساری دنیا کو اس بوٹ اور اس پیر کے نوک پر ایسا کریں گے مگر اللہ کو راضی کریں گے. واہ واہ کرتے ہیں. مگر اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ اے جماعت کے کسی امیر کی بات کو نہیں ٹکرا سکتا. مخلوق چھوڑو, دنیا چھوڑو, عوام چھوڑو, اپنی جماعت کے خود ساختہ امیر کی غیر شرعی بات کو نہیں ٹکرا سکتے. یہ موحد ہے؟ جواب دے دو یار. ملتانی صاحب سے ڈرتے ہو؟ اپنے امیر کے خلاف بات نہیں کر سکتا. کہتا ہے اگر ہم اس کے خلاف کریں گے. میں کیا کرتا ہوں, علامہ سعید احمد ملتانی صاحب کو جب نکالا گیا, یہ شرعی بات تھی, یہ شریعت کے مطابق نکالا گیا تھا, مگر وہ موحد جو ساری زندگی یہ پکارتے چلے تھے کہ ہم ایک طرف ساری دنیا, دوسری طرف ایک اللہ کی حق کو ہم پر ملا کہیں گے, ساری دنیا کو ٹکرا دیں گے, انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں اور خداؤں کو ٹکرا دیا. تو یہ موحد ہو. اسی طرح تم بھی ہو, اسی طرح ہم بھی. مولویوں کے بولنے پہ دھوکہ مت کھاؤ, ان کو ان کے عمل پہ دھوکہ کھاؤ. دیکھو کہ اس نے کس میدان میں کس کی مخالفت کی ہے, کب اس نے دنیا کی بات ٹکرائی ہے, کب اس نے اپنے آپ کو تنہا کیا ہے, کب اس نے اپنے آپ کو سب سے الگ کیا ہے. آج کل تو لوگ اس پر سوچتے ہیں اگر ہم جماعت کے امیر کو ناراض کریں گے تو پھر ہمیں کوئی تقریر کے لیے نہیں بلائے گا. یہ توحید ہے؟ میری باتوں کو تم سمجھتے نہیں, اس لیے کہ میں نیا ہوں اور شاید تم پرانے ہو, یا تم نئے ہو, شاید میں پرانا ہوں. کچھ تو ہے, گڑبڑ ہے.
آ رہی ہے سمجھ؟ لیکن شاید اپنے بڑوں کی ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میرا مقصد یہ ہے، خدا کے لیے توحید عمل کی چیز ہے، قول کی چیز اگر کہنے کی چیز ہو. لوگ مجھے برا نہ مانے، تم جس ہندو کو کافر سمجھتے ہو ان کی کتابوں میں تم توحید پڑھو گے تمہیں آشا چھا جائے. ایسی پکی باتیں انہوں نے لکھی. وہ موحد ہے. اگر سکھوں کی کتابیں تم لوگوں نے پڑھ لی، تمہیں تو مولویوں نے کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے کہ ہم جس مصنف کے بارے میں نہ کہیں وہ کتابیں مت پڑھو. عورت جو ہے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، تنگ تو نہیں ہو میرے تقریر سے؟ تنگ ہو تو آخر دعوا کرو. تو میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے. چلو آگے چلتے ہیں. توحید عمل کی چیز ہے، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی بیوی کو پتا چلے کہ میرا شوہر کالج کے لڑکیوں کی چھٹی کے وقت کالج کے راستے میں کھڑا رہتا ہے، اور مدرسے کی جب چھٹی ہو جاتی ہے تو لڑکیوں کے راستے میں میرا شوہر کھڑا رہتا ہے، تو عورت کو بہت غصہ آتا ہے. آپ لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا. جس نے تجربہ کیا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ کچھ نوجوان تو ہیں جو میدان پہ کہہ سکتے ہیں. تو عورت بالکل آگ بگولا ہو جاتی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہو کر، شادی شدہ ہو کر لڑکیوں کے راستے میں کھڑے ہوتے ہو، تمہیں حیا نہیں ہے؟ تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ وہ شوہر کو یہ تاثر دیتی ہے کہ مجھے رب کے حکم پر غصہ آیا. پر بات ایسی نہیں. اگر اس کو رب کے حکم پر غصہ آتا تو داڑھی پر بھی اس کا جھگڑا ہوتا شوہر کے ساتھ. کبھی داڑھی پر جھگڑا کیا ہے؟ تو نماز پر بھی صبح جھگڑا ہوتا کہ تم نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے. اسی طرح وہ سگریٹ اور چرس پیتا ہے، اس پر بھی جھگڑا ہوتا. مگر کبھی نہیں سنو گے کہ لڑکی نے اپنے شوہر سے ان باتوں پر جھگڑا کیا ہے. ہاں، لڑکیوں کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو، اس پر اس کو جھگڑا اس لیے ہے کہ اپنا مکھڑا تو اس کا بدصورت ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر مجھ سے اچھی لڑکی نظر آئی تو پھر تو میری خیر نہیں ہے، عشق دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو یہ اپنے ڈر کی وجہ سے اس کو غصہ ہو رہی ہے. مولوی صاحب کا عقیدہ گڑبڑ ہے، مولوی صاحب کا دین کمزور ہے، مولوی صاحب کی تعلیمات کمزور ہے. وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کسی اور کی کتاب مت پڑھنا، غیر کی کتابیں مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں ڈرتا ہے؟ ایسا نہ ہو مجھ سے پکی بات کہیں سن لے، بڑی دلیل نظر آئے، میری کتاب سے اچھے دلائل کوئی پیش کرے. ہم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ساری دنیا کو پڑھو، ساری دنیا کو سنو، مگر خدا را ہمارا درس قرآن بھی سنا کرو. تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ حق کس کے پاس ہے. تو میرا مقصد یہ ہے، لوگ ہندوؤں کی کتابیں اگر پڑھ لے تمہیں پتہ چل جائے گا توحید کیسی ہوتی ہے. سکھوں کی کتابیں پڑھ لو گے حیران ہو جاؤ گے. شیعہ اثنا عشریہ کی کتابیں پڑھ لو گے واللہ تم حیران ہو جاؤ گے. مگر خدا گواہ ہے ان سب کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مشرک. تو گفتار سے خائف مت ہو جایا کرو، گفتار پر عاشق مت ہو جایا کرو. اپنے موحدین علماء کی سیرت دیکھو، کہاں کہاں اس نے ساری دنیا کو ٹکرایا عملاً، کس کس کو ناراض کیا، کہاں کہاں سے وہ نکلا، کہاں کہاں سے وہ نکالا گیا، کہاں کہاں سے ان کو دھتکارا گیا، کہاں کہاں سے ان کے بارے میں غلط فتوے شائع ہوئے، اور اس نے اس کی کوئی پرواہ. اور سارے مجمع میں کھڑا ہوا، آنکھ میں آنکھ ملا کر کسی سے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، رب کا یہ حکم نہیں، تم غلط کہتے ہو. اگر صحابی عمر فاروق کے بارے میں اٹھ سکتا ہے، اگر ایک صحابیہ عمر فاروق کو ٹوک سکتی ہے، تو تم کیا اس عورت سے بھی نیچے ہو؟ کبھی تم نے کسی کو ٹوکا ہے؟
آئندہ جب تک تمہارا عالم اور استاد عملاً توحید کا کام نہیں کرتا، عملاً ساری مجمع کے اندر کسی کو ناراض نہیں، بڑوں کو، اپنے بڑوں کو، غیروں کو بھی نہیں۔ دیکھو غیروں کے بارے میں گالی دینا بہت آسان ہے، سمجھ رہے ہو؟ فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے، فلان جماعت والا ایسا ہے، فلان۔ میں تمہیں مرد کہوں گا اگر تم نے اپنے ملتانی صاحب کے بارے میں کہا کہ فلان اس کی غلطی ہے، مرد تو میں تسلیم کر لوں گا، اپنوں کو کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ غیروں کو تو آپ کو اپنوں نے کہا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں اجازت دی ہے، کہتے جاؤ، جتنا کہو گے غیروں کے بارے میں ہم یوں کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے سے ہم یوں تب کی دیں گے۔ مگر اگر تم نے میرے بارے میں کہا کہ حضرت یہ تمہارے موج تو شریعت کے خلاف ہے، تمہیں میں مرد کہوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمیشہ اپنے بارے میں توحید دیکھا کرو۔ تو میرا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، میں ایک درد لایا ہوں، بیان میں نہیں کرتا اور کرنے والا بھی نہ تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، اور میں ارادے تقریر سے آیا بھی نہیں ہوں، اور میری تقریر ایسی ہوتی بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ فریاد لایا ہوں کہ خدا کے لیے اگر تم لوگوں نے فرقواریت کو ختم کرنا ہے، اگر تم لوگوں نے اتحاد کرنا ہے، ساری دنیا کہتی ہے اتحاد کرتے ہیں، مگر ان کے کندھوں پہ ہم دیکھتے ہیں غیروں کی کتابیں لدی ہوئی ہیں، قرآن کو نیچے لا رہے ہیں، صرف برکت کی کتاب سمجھے ہوئے۔ ساری دنیا کی کتابیں رب کی کتاب کا غلام بنا دو، فرقواریت ختم ہو جائے گی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت سارے ایسے فتنے اور ایسے فسادات ہوئے کہ اس ملک کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا ملک مزید فتنوں اور فسادات کا متحمل نہیں ہے۔ خدا را مسلمانوں متحد ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں میم ادا کروں، واو ادا کروں، مگر ہونٹوں کے بغیر ادا کروں تو یہ جاہل ہے۔ واو ہونٹوں کے بغیر ادا نہیں ہوتا، توحید قرآن پر عمل کرنے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اتحاد قرآن کو بالا تر سمجھ کر، ساری کتابوں کو اس کے نیچے لا کر، سارے کتابوں کا ناسخ سمجھ کر، سارے مولویوں سے بڑھا کر، آج کل ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ بے شک میری باتوں کی تردید کرو بعد میں جب میں چلا جاؤں، مگر یاد رکھنا، میری باتیں یاد رکھنا، ہم قرآن ماننے والے نہیں، ہم علماء ماننے والے۔ ہم ایک آدمی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، ہم آیت سنا دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ کو مسحور کہے وہ ظالم ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ جو معنی تو کرتے ہو یہ کس نے لکھا ہے؟ انہیں معنی یہ ہے کہ ہم قرآن ماننے والے، مولوی بتاؤ جس نے یہ لکھا ہو پھر مان لیں گے۔ اب اگر وہ سامنے والا دیوبندی ہے تو ہم اشرف علی صاحب کی تفسیر اٹھا دیتے ہیں، اگر وہ سامنے والا پنجپیری ہے تو ہم غلام اللہ خان صاحب کی تفسیر اٹھا دیتے ہیں، اگر وہ سامنے والا بریلوی ہے تو غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی ہو ہم اسی کی تفسیر اٹھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کے بڑے نے، ہاں بالکل، ہاں بس ٹھیک ہے۔ تو ایمان سے کہو اس کا ایمان تفسیر پر ہے یا قرآن پر ہے؟ مولویوں ناراض نہیں ہونا، ہمارا ایمان علماء پر ہے، قرآن پر، خدا کی قسم نہیں۔ عوام سے کہہ رہا ہوں مولویوں کو نشہ پہلایا گیا ہے، وہ مجھے مار نہ دیں اس سے ڈرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں تو کچھ نہ کچھ ہو، لوگ میرا لحاظ کرتے ہیں کہ بھئی ایسے، یہاں کے لوگ تو شاید مجھے ایسا نہ ہو کہ کوئی تپڑ لگائے، مسافر آدمی ہوں۔ ہم قرآن نہیں مانتے، ہم تفسیروں پر ایمان لائیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پہلے ہم یہ مانا کرتے تھے کہ میرا ایمان ہے اللہ پر اور ان کے ملائکہ پر، ان کی کتابوں پر۔ اب ہم نے مانا تبدیل کیا ہے، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہم کہتے ہیں وہ کتبہ اور علماء کی کتابوں پر۔ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب سے بخاری اونچی، اللہ کے کتاب سے مسلم اونچی، تفسیری رازی اونچی، روح المعانی اونچی، اور بیان القرآن تو بہت اونچی۔ اللہ یعز، یہ رونی کی باتیں ہیں، ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں۔
خدا را قرآن ہے نہیں، ورنہ میں اٹھا کر تمہیں قسم دیتا، تمہیں اس رب کی قسم اس بات میں ساتھ دو گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم کھا کر کہو خدا کی قسم ہم قرآن ماننے والے نہیں، ہم اپنے لیڈر اور علماء کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن سیکھا، اور ساری میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن سارے مسلمانوں پر لاگو کرو، ہر مسجد میں اس کا درس عام کرو، مسلمان کتاب اللہ کو سمجھ جائیں گے تو کوئی مسلمان اپنی لیڈر کا غلام نہیں بنے گا، کوئی مسلمان اپنے دادا بابا کا غلام نہیں بنے گا، سارے کے سارے کس کے غلام بنیں گے؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ مجھ جیسے فقیر کی باتیں آپ لوگوں نے سنی۔ میں نے آپ کو بتایا میں نے تقریر نہیں کی، میں نے صرف اتنی باتیں کی کہ اگر مجھ سے کوئی روٹتا ہے تاکہ ایسے روٹے کہ آئندہ بلائے نہیں، اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو ایسے راضی ہو جائے کہ پھر بلائے، پھر بات کریں گے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ آپ لوگوں کی اس جمع غفیر کو مزید ترقی دے۔ آپ لوگوں کے ہاں کچھ نہ کچھ دیگر لوگوں سے توحید اور توحید کی محبت زیادہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے توقع رکھتا ہوں کہ قرآن کا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔